ایران کے ساتھ فائنل ڈیل کی بنیاد رکھ دی گئی۔ ایرانی ایٹمی پروگرام بند کرنے پر پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی سوئٹزرلینڈ میں میڈیا سے گفتگو۔ جے ڈی وینس کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کی چھوٹی موٹی خلاف ورزیاں ہوں گی، ان کو سفارتی ذرائع سے سنبھالنا ہے۔ اگر کشیدگی ہاتھ سے نکل گئی تو یہ سب کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران IAEA کے معائنہ کاروں کو واپس بلانے پر راضی ہے۔ دھمکیاں ملیں گی تو امریکی صدر ریکارڈ کی درستگی کے لیے بیانات بھی دیں گے۔ ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں بھی بیان جاری کر سکتا ہوں۔ اسرائیل کی سیکیورٹی ناگزیر ہے، لبنان کی خود مختاری کی حفاظت بھی چاہتے ہیں۔ پاکستان کی کوششیں کام کر گئیں۔ امریکہ اور ایران نے 60 دن میں حتمی امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے روڈ میپ پر اتفاق کر لیا۔ تکنیکی مذاکرات شروع ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فیلڈ مارشل کو پیش رفت کا کریڈٹ دے دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششوں کے بغیر ایران امریکہ مذاکرات میں پیش رفت ممکن نہیں تھی۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے فریم ورک کے تحت ہونے والا پہلا اعلیٰ سطحی کمیٹی اجلاس کامیابی سے ختم ہوا۔ دوسری جانب ایرانی ٹی وی کے مطابق ایران اور امریکہ میں ٹیکنیکل بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ ایرانی وقت وطن واپس روانہ۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق برگن اسٹاک ریزارٹ میں تکنیکی مذاکرات رواں ہفتے جاری رہیں گے۔ ایران نے حتمی معاہدے کے لیے تیل کی برآمدات کی اجازت اور منجمد اثاثوں کی بحالی لازمی قرار دے دی۔ پاکستان اور قطر کی ثالثی میں ایران کے کچھ منجمد اثاثے بحال۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم۔ ایرانی مرکزی بینک کے گورنر عبدالناصر ہمتی نے کہا ہے کہ بیرون ملک منجمد ایرانی اثاثوں کے استعمال کا عمل آئندہ چند روز میں بتدریج شروع ہو جائے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز سے متعلق فیصلہ صرف ایرانی عوام اور مسلح افواج کا حق ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی دباؤ پر صہیونی فوج جنوبی لبنان سے انخلا پر مجبور ہو گئی۔ جنوبی لبنان میں اسرائیل کے زیر قبضہ علاقے مرحلہ وار لبنانی فوج کے حوالے کیے جائیں گے۔ ایرانی پاسداران قدس فورس کے سربراہ اسماعیل قانی نے اسرائیل کو جنوبی لبنان سے فوری انخلا کی وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل جنوبی لبنان سے نہ نکلا تو سن 2000 کی تاریخ دہرائی جائے گی۔ پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایرانی صدر کے کل اسلام آباد کے مختصر دورے کا امکان۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے دوران ان کی سول اور فوجی قیادت سے ملاقات کا امکان ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی صدر مسعود پزشکیان کل صبح ایک اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ پاکستان پہنچیں گے اور مختلف مصروف ترین سفارتی مصروفیات کے بعد اسی شام واپس تہران روانہ ہو جائیں گے۔ جسٹس منیب اختر چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے بیرون ملک جانے کے باعث سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منیب اختر نے قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ تقریب آج سپریم کورٹ برانچ رجسٹری کی کراچی میں ہوئی۔ تقریب کی کارروائی رجسٹرار سپریم کورٹ نے چلائی۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے وکالت ناموں پر دستخط سے متعلق بڑا انکشاف سامنے آ گیا۔ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل نے انکشاف کیا ہے کہ 16 جون کو عمران خان اور بشریٰ بی بی کے وکالت نامے دستخط ہونے کے بعد تیار تھے۔ بیرسٹر سلمان صفدر کو ٹیکسٹ میسج کے ذریعے 16 جون کو بتایا وکالت نامے تیار ہیں، مگر وکیل نے جان بوجھ کر 18 جون کی سماعت سے قبل وکالت نامے حاصل نہیں کیے۔ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل نے 190 ملین پاؤنڈز کیس میں وکالت ناموں پر دستخط کرا کے دینے کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا۔ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل نے اپنے جواب میں سلمان صفدر کو کیے گئے ٹیکسٹ میسج کا اسکرین شاٹ بھی ساتھ منسلک کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے عمران خان سے ملاقات کی اپیل کر دی۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ حکومت سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، لیکن ہم میز پر بیٹھنے کے بہت قریب ہیں، کسی کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے مقتدر حلقوں اور انتظامیہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ میری تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ عمران خان سے ان کی فیملی اور میری ملاقات ہونے دیں۔ ملاقاتیں ہوں گی تو ہی حالات میں بہتری آئے گی۔ ہمیں بشریٰ بی بی کی صحت کے بارے میں بہت زیادہ تشویش ہے۔ پی ٹی آئی ایم این اے صبح کے وقت ایوان میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی پر کڑی تنقید کرتے ہیں اور شام کو انہی سے کام کروانے کے لیے ملاقات کا ٹائم مانگتے ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری کی اسمبلی میں دھواں دار تقریر، بولے پنکی کراچی کی ہو یا لاہور کی، جو غلط کام یا غلط کاروبار کرے گا اسے اب نہیں چھوڑا جائے گا۔ کوئی ہیروئن بیچے یا ہیرے لے کر کام کرے، پاکستان میں قانون سے اوپر نہ ہی پنکی رہے گی اور نہ ہی کوئی پنک رہے گا۔
عازمین حج اب گھر بیٹھے آن لائن رجسٹریشن کروا سکیں گے۔ حج 2027 کی رجسٹریشن کا آج سے آغاز ہو گیا۔ رجسٹریشن کی لانچنگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار محمد یوسف نے کہا کہ رجسٹریشن پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر کی جا رہی ہے اور عازمین کو سرکاری یا نجی حج اسکیم میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ حج بکنگ کے مرحلے پر پاسپورٹ لازمی ہوگا، جس کی میعاد 16 نومبر 2027 تک ہونی چاہیے۔ صرف رجسٹرڈ افراد ہی حج کی بکنگ کے اہل ہوں گے۔ پاکستان میں امپورٹڈ موبائل فونز پر PTA ٹیکس میں کمی ہوگی یا نہیں، حقیقت سامنے آ گئی۔ قومی اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی قاسم گیلانی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ موبائل فونز کی درآمد پر ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے، تاہم حکومتی اور پارلیمانی ذرائع کے مطابق اس کی سرکاری سطح پر تصدیق نہیں ہوئی۔ پارلیمانی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے ارکان کے مطابق موبائل فونز پر PTA ٹیکس کے مکمل خاتمے پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا، بلکہ صرف بعض سلیبز میں رعایت پر غور کیا گیا ہے۔ مومنہ اقبال کے خلاف اسمبلی فلور پر توہین آمیز ریمارکس پر اسپیکر پنجاب اسمبلی کا سخت نوٹس۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے ریمارکس کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں توہین آمیز اور تعصب پر مبنی قرار دیتے ہوئے سرکاری ریکارڈ سے حذف کر دیا۔ اسمبلی اجلاس کے دوران رکن صوبائی اسمبلی ندیم قریشی نے سیاسی نمائندگی پر جاری بحث کے دوران مومنہ اقبال کا نام لیتے ہوئے ریمارکس دیے تھے۔ اسپیکر نے فوری مداخلت کرتے ہوئے رکن اسمبلی کو اپنے الفاظ واپس لینے کی ہدایت کی اور کہا کہ مومنہ اقبال شوبز انڈسٹری کی ایک باعزت شخصیت ہیں۔ اسمبلی فلور پر کسی فرد کو ذاتی طور پر نشانہ بنانا مناسب نہیں۔ طیاروں کی طرح زمین کے لیے بھی بلیک باکس کی تیاری شروع۔ دنیا کو درپیش موسمیاتی اور ماحولیاتی بحران کے تناظر میں ایک منفرد منصوبے پر کام جاری۔ رپورٹس کے مطابق شمسی توانائی سے چلنے والا مضبوط ڈھانچہ آسٹریلیا کے جزیرے تسمینیا کے ایک دور افتادہ علاقے میں نصب کیا جا رہا ہے۔ منصوبے کے تحت سیٹلائٹس، موسمیاتی اسٹیشنز اور مختلف تحقیقی اداروں سے مسلسل ڈیٹا حاصل کیا جائے گا، جس میں زمین کے بدلتے ماحولیاتی نظام اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے عالمی اقدامات کی تفصیلات شامل ہوں گی۔ ایران فٹ بال ٹیم کا بہترین مہمان نوازی پر لاس اینجلس کا شکریہ۔ ایرانی ٹیم نے اسٹیڈیم کے لاکر روم میں جذباتی پیغام چھوڑ دیا۔ ایک جذباتی پیغام میں ایرانی ٹیم نے کہا کہ ورلڈ کپ میں عزت سے کھیلے اور وقار کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ 2 میچز میں بھرپور سپورٹ ملنے پر شائقین کے شکر گزار ہیں۔ ایران اور بیلجیم کا میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا تھا۔ شاندار کارکردگی پر ایرانی گول کیپر علی رضا بیراوند کے سوشل میڈیا پر چرچے۔ عباس عراقچی نے بھی ان کی تصویر کے ساتھ دلچسپ تبصرہ لکھا۔ دوسری جانب فیفا ورلڈ کپ کے سنسنی خیز مقابلوں میں مصر نے نیوزی لینڈ کو ہرا دیا۔ کیپ ورڈی کا یوروگوئے سے میچ 2-2 گول سے برابر ہوا۔ اسپین نے سعودی عرب کو 4-0 سے شکست دے دی۔